دونوں دنیا کے مشہور کوچز ہیں اور اس بات ان کے آنے سے اس بات کو آپ کو 100% کنفرمیشن ملتی ہے کہ ان کا انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہماری ٹیم پہ کتنا ٹرسٹ ہے کہ اس ٹیم میں کتنا پوٹینشیل موجود ہے. ڈیفینیٹلی اس پوٹینشیل کو یوز کیسے کرنا ہے اور یونائٹ ہو کے کیسے کھیلنا ہے. آپ نے کل دیکھا ٹیم تھوڑی سی متحد ہے اور کوئی مشکل نہیں جیتنا, لیکن جب تھوڑے سے بھی پرابلمس ٹیم میں ہوتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہم ایشوز فیس کرتے ہیں. تو کل ماشاءاللہ ٹیم نے بھی بہت اچھا کھیلا. ان دونوں کوچز کے بعد جو دونوں فارمیٹس کے لیے اسسٹنٹ کوچ ہیں وہ اظہر محمود آ رہے ہیں. میں اظہر کا اس لیے ڈیسیژن اپریشیٹ کروں گا کہ اظہر یو کے میں سیٹل تھا, اس کی فیملی یو کے میں رہ رہی تھی اور رہ رہی ہے, اور فیملی کو چھوڑ کے اور ایک بہت اچھی آفر چھوڑ کے پاکستان کی خاطر یہ شخص یہاں آئے. اور یہ آسان نہیں ہوتا کہ جب آپ ایک جگہ پہ سیٹل ہوں اور بڑے آرام سے بڑے اچھے پیکیجز آپ کو مل رہے ہوں تو آپ وہ سب کچھ کر کے تو آپ چھوڑ کے پاکستان آئیں. تو میں کہوں گا کہ پاکستانی قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اظہر پیورلی پاکستان کے لیے یہاں آئے, پاکستان ٹیم کے لیے آئے, اور مجھے بڑی امید ہے کہ اظہر انشاءاللہ تعالی اپنا رول ادا کریں گے اور یہ ایک بانڈنگ ہوں گے ٹیسٹ کرکٹ اور وائٹ بال کے درمیان میں. اور انشاءاللہ جس طرح ابھی انہوں نے بول دو یہ ابھی صرف ان 4 میچز کے لیے انہوں نے کوچنگ کی ہے, لیکن بالکل ٹیم ایک نیچے سے اٹھا کے ایٹ لیسٹ ایک جگہ پہ لا کے کھڑی کی. آگے انشاءاللہ تعالی ہمیں بڑی امید ہے, یا اظہر آپ کو خود بھی بتائیں گے کہ ہم بہت بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے. ہماری خواہش بھی ہے, کوشش بھی ہے. اور ایک ان کوچز کا لانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کوچز کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیم کو بیسٹ آف دا بیسٹ چیزیں اویلیبل کر کے دیں. ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے, تھوڑی مہنگی آتی ہے, جو فزیو تھراپسٹ ان کو چاہیے ہوتی ہے. وہ کتنے عرصے سے پینڈنگ پڑی ہوئی تھی. کل جب میں فزیو تھراپسٹ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, ٹیم کی فٹنس کے اوپر بات ہو رہی تھی, وہ اتنے خوش تھے کہ ہم نے ان کو وہ ڈیوائس منگا کے دے دیے. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ کرکٹ بورڈ کا کام پیسے کھٹے کرنا نہیں ہے کہ بینکوں میں جمع کرے. کرکٹ بورڈ کا کام ہے کہ یہ پیسے کرکٹ کے اوپر لگائے, اپنی ٹیم کے اوپر لگائے, چاہے وہ گراس روٹ لیول کی ٹیم ہے, چاہے وہ نیشنل لیول کی ٹیم ہے, اس کے اوپر لگائے. تو خیر میں اظہر کا پرسنلی شکریہ کرنا چاہتا ہوں اس ساری چیز کے لیے. اس کے بعد ایک اور بڑا ڈیسیژن جو ہم نے کیا ہے وہ ویمن کرکٹ کے لیے بھی ہم کوچ لے کے آ رہے ہیں. اس کے لیے کام والا صاحب نے شروع کر دیا ہے اور بہت جلد ہم اس کے اوپر آپ کو اچھی خبر دیں گے. جتنی امپورٹنٹ ہمارے لیے نیشنل ٹیم کی میل کی کرکٹ ہے, ہم انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ویمن کرکٹ کو اس سے برابر کی کرکٹ کنسیڈر کریں گے اور لے کے جائیں گے. ان کی ٹیم میں چینجز ہم نے کی ہیں. سلیکشن کمیٹی بہت دیر سے لنک ہو گئی وہ پرفارمنس کے ساتھ, بٹ ایسا پریکٹیکلی بہت دیر سے وہ پلان ہو رہا تھا, سارا کچھ تھا. تو وہ کوئی اتنا نہیں کہ 2 میچ ہاریں 3 میچ ہاریں تو سلیکشن کمیٹی چینج ہو جائے, لیکن ڈیفینیٹلی کیونکہ ہمیں آگے ان کی ٹیم فائنل کرانی تھی فار دا انگلینڈ ٹور, تو اس سے پہلے سلیکشن کمیٹی کا آنا ضروری تھا. تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ہم آل دو اب آپ مجھے پتہ ہے آج سے ریسرچ شروع کر دیں گے کہ کس کس سے رابطہ ہو گیا, کس کس سے رابطہ نہیں ہوا, لیکن ہم آپ کو جلد از جلد وہ خبر ضرور دیں گے جیسے ہی ہمارے پاس کنفرمیشن آئے گی. تیسری چیز, کل کوئٹہ میں کلات مغل کرکٹ گراؤنڈ ہے, آلدو ہمارا اس سے کرکٹ بورڈ سے کوئی تعلق نہیں, بٹ وہاں 9 بچے کرکٹ کھیل رہے تھے اور ایک دم آندھی طوفان آیا اور اس کے بعد وہ بچے سائڈ پہ دیوار پہ جا کے کھڑے ہو گئے دیوار کے ساتھ بارش سے بچنے کے لیے. ٹیپ بال کرکٹ کھیل رہے تھے اور وہ دیوار گر گئی, اس سے 9 بچے زخمی ہوئے, اس میں سے 3 کریٹیکل ہیں. ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان تینوں بچوں کی
اٹس اے سمبولک میسج. تینوں بچوں کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پی سی بی کرائے گی. ایک کے ہیڈ میں انجری آئی ہے, ایک کی بیک بون فریکچر ہوئی ہے, اور ایک آئی تھنک ٹانگ میں فریکچر آیا. تو ان کا جو بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج ہوگا سارا وہ پی سی بی پے کرے گا ان کو. اسٹیڈیمس کی اپ گریڈیشن کا ہم نے کام تیزی سے شروع کیا ہوا ہے. ہماری 3 ممبرس کی کمیٹی ہے. ایک ڈائریکٹر انفراسٹرکچر ہیں, ایک ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ ہیں, اور ایک ڈائریکٹر ڈومیسٹک ہیں. یہ 3 لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. 7 مئی کو ہماری انٹرنیشنل بڈ ہے, جو ہم نے کمپنیز سے رابطہ کیا تھا, جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو دنیا کے اسٹیڈیمز بناتی ہیں. ہمارا مقصد, اگر آپ دیکھیں گے لاہور کا قذافی اسٹیڈیم بہت اچھا اسٹیڈیم ہے, لیکن آپ جب بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو ہمارا ویو وہ نہیں ہے جو کرکٹ کا ویو ہے. فٹ بال کا ویو ہو سکتا ہے یہ, کرکٹ تو آپ بالکل ایسے لگنا چاہیے آپ کو کہ اسٹیڈیم کے اندر آپ بیٹھے ہوئے. تو کچھ پرابلمس ہیں جو پرانے چل رہے ہیں. اسٹیڈیمس کے اندر فیسلٹیز کو بہتر کرنا ہے. کراچی کا اسی طرح بہت برے حالات ہیں اسٹیڈیم کے. تو 7 مئی کو ہماری بڈس فائنل ہو رہی ہے. جو بھی کمپنی آئے گی, بیسٹ آف دا بیسٹ دنیا کی کمپنی آئے گی جو ہمارے ڈیزائننگ میں ہیلپ کرے گی, اور پھر ہم لوکل کنسلٹنٹ کے ساتھ مل کے, میری کوشش ہے اس پہ جتنا جلدی, آلریڈی لیٹ ہیں ہم, لیکن 4-5 ماہ ہوں گے اس میں اسٹیڈیمس کو اپ گریڈ کرنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیں, لیکن بڑا سخت ہمارا امتحان ہوگا وہ بھی. آخری چیز جو میں اپڈیٹ کرنا چاہوں گا وہ احسان اللہ کا میڈیکل بورڈ کا ہے. مجھے رپورٹ کا انتظار ہے, میں خود کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. میرے پاس شکایت آئی کہ اس کی ٹریٹمنٹ پی سی بی کی طرف سے مس ہینڈل ہوئی. جس طرح اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. میں نے بیسٹ 2 آرتھو کے ڈاکٹرز اور ایک میڈیسن کے پروفیسر, 3 پروفیسر سے, تینوں کا ایک بورڈ بنایا, اور ان کی جو بھی رپورٹ آئے گی اور اس میں جو بھی رسپانسبل ہوگا, اگر وہ ذمہ دار ہے تو وہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اگر نہیں ہے, کسی اور سائڈ سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے کلیئر کر دیں گے. ٹیوزڈے ویڈنسڈے تک ان کو ہفتے کا ٹائم دیا تھا, لیکن ڈیفینیٹلی ان کی تھوڑی سی زیادہ چیزیں ہیں, تو ٹیوزڈے ویڈنسڈے تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ٹیوزڈے ویڈنسڈے تک ان شاء اللہ تعالیٰ رپورٹ آ جائے گی. چاہے وہ ڈومیسٹک کا کرکٹر ہے, چاہے وہ نیشنل ٹیم کا کرکٹر ہے, چاہے وہ وومن کا کرکٹ کھیلنے والی خاتون ہے, ہمارے لیے سب کو لک آفٹر کرنا فرض ہے. میں نے جیسے کہا اگلے دنوں میں ابھی ہمارے 9000 سے زیادہ میچز آلریڈی ڈومیسٹک شروع کرا رہا ہے, آلریڈی شروع ہو چکے ہیں. مجھے پچھلے ہفتے کی بھی رپورٹ آئی ہے. اور اسی طرح ہم ویمن کرکٹ کے لیے میسو اسکیل میں کالجز یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, اور وہاں سے بھی ہمیں میکسیمم اچھی پلیئرز کو نکال کے لانا ہے. تو میرا جتنا فوکس مین کرکٹ پہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ اتنا ہی فیمیل کرکٹ پہ بھی ہوگا. ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں ہماری فیمیل کرکٹرز جو ہیں وہ بغیر بتائے چلی گئیں گاڑی میں بیٹھ کے, اور اس کے بعد ایک فٹ پاتھ کے ساتھ جا کے گاڑی ان کی خود چلا رہی تھیں. ہم بلکہ پریشان ہوئے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور اس کے بعد اس میں سے 2 تو اچھی خاصی انجری آئی. اب آدھی ٹیم کو تو میں بین کرنے سے رہا, لیکن ہم نے ان کے خلاف جو انٹرنلی ایکشن لے سکتے تھے وہ لیا ہے. لیکن اس کا پھر رزلٹ یہ نکالا کہ میں نے وہاں پہ اپوائنٹ کر دی ہیں ایک فیمیل ایس ایس پی خاتون ہے جن کو سی ایس او اپوائنٹ کر دیا ہے. اینڈ ان کی بھی اتنی اسٹرکٹلی ہم مانیٹرنگ کریں گے جس طرح ہماری نیشنل ٹیم کی ہوتی ہے ہر لحاظ سے. تو ہمیں امید ہے کہ آئندہ اس طرح کے انسیڈنٹ نہیں ہوں گے. وہ خود بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گی اس ایکشن کے بعد جو ہم نے آلریڈی ان سے انٹرنلی لیا ہے, اور اس طرح کی چیزوں کو ہم اوائڈ کریں گے انشاءاللہ. اس کا ہمیں نقصان یہ ہوا کہ ہمارے مین پلیئرز کھیل نہیں سکیں, اور رزلٹ آپ کے سامنے تھا کہ ہمیں میچز ہارنے پڑ گئے. تو یہ وہ چیزیں تھیں تھوڑی سی جو میں ذاتی طور پہ چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو بریف کر دوں. باقی آپ کے جو بھی کنسرن, سوال, سجیشن ہوگی وہ اس کے بعد سنتے ہیں. بٹ اظہر میرے خیال میں پہلے تھوڑا سا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار پی سی بی اینڈ اسپیشلی سر یو. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپرچونٹی دی, اور جیسا کہ آپ نے مینشن کیا کہ میں لیگ میں کام کر رہا تھا اور یہاں آیا ہوں. مقصد میرا ایک ہی ہے, ویژن ایک ہی ہے
کہ پاکستان کو ہم کس طرح اوپر لے کے جائیں, اور یہی اس کے پیچھے جو ہے ہماری پلاننگ بھی ہوگی. اور اس کے موونگ فارورڈ جیسے سر نے بتایا کہ ہمارے پاس 2 کوچز آ رہے ہیں. دس از فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری کے ہم 2 کوچز لے کے آ رہے ہیں جو ریڈ بال کو بھی دیکھیں گے اور وائٹ بال کو بھی. اس میں میرا رول بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم برجنگ دا گیپ بٹوین پلیئرز اینڈ دا کوچنگ اسٹاف. جو اگر آپ دیکھیں گیری کا ایکسپیرینس ہے, ورلڈ کپ وننگ ہیڈ کوچ ہے, جیسن گلیسپی ہیں, ان کا کافی ریکارڈ ہے, کاؤنٹی کرکٹ میں بھی انہوں نے کیا, یارکشائر کو انہوں نے کافی اچھا جتوایا. تو ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس گائیڈنس کی کمی ہے کہ ہم اپنے پلیئرز کو کس طرح گروم کریں اور کس لیول پہ, جو اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ جو کرکٹ کھیلی جا رہی ہے وہ کس میتھڈ سے کھیلی جا رہی ہے, اس کے پیچھے کیا پلاننگز ہیں, وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں. جیسے سر نے ابھی بات کی تو میں سر سے ملا تھا اور میں نے کہا کہ جی پی ایس جو ہے ایک ڈیوائس ہے جو بہت امپورٹنٹ ڈیوائس ہے ماڈرن ڈے کرکٹ میں, جس میں آپ پلیئرز کا ورک لوڈ, اکثر آپ نے سنا ہوگا پلیئرز کا ورک لوڈ مینیج کرنا, اس میں کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے اس میں آپ ان کی سپیڈ دیکھ سکتے ہیں, کس سپیڈ پہ بھاگتے ہیں, رننگ جب بالنگ کرتے ہیں تو کس سپیڈ پہ, اور ڈفرینٹ ڈائریکشن میں کس طرح ہو سکتا ہے. تو ان کا ڈیٹا ہمیں ملتا رہتا ہے. فار ایگزامپل ابھی جیسے ہمارے کچھ پلیئر کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں تو وہ اگر ڈیوائس ہمارے پاس ہوگی تو ہم ان کو دے دیں گے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ان کا ورک لوڈ مینیج کر سکتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس ساری چیزیں پتہ ہوگی کہ وہ ہفتے میں کتنے اوورز کر رہے ہیں, ان کی فٹنس کیا ہے. اور موونگ فارورڈ جتنے بھی ہمارے پلیئرز جو ہے وہ تو سلیکشن کمیٹی کا کام ہے کہ وہ ان کو این او سیز وغیرہ دینے کا, لیکن ہم ان کو مانیٹر کر سکتے ہیں کہ جو جہاں پہ بھی وہ کرکٹ کھیلنے جائیں گے ان کے کوچز سے, ان کے جو ہے ٹرینر سے ہم بات کریں کہ ہم اپنے پلیئرز کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. وہاں ضرور جائیں کھیلنے کے لیے, لیکن وہاں سے فٹ ہو کے آئیں, نہ کہ وہ انجرڈ ہو کے آئیں, جو پاسٹ میں ہوتا رہا ہے کہ کسی کو لک آفٹر نہیں کیا جا رہا تھا. تو انشاءاللہ ہماری ان چیزوں پہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کو اچھی طرح کریں. نقوی صاحب کوشچن یہ ہے کہ یہ جو گیری کرسٹن اور گلیسپی ہیں وہ کب جوائن کریں گے ٹیم کو, پاکستان میں کریں گے یا کہیں کسی ٹور پہ ہی ٹیم کو جوائن کریں گے؟ گیری تو انگلینڈ کے ٹور پہ ہمیں جوائن کر لیں گے, اور جیسن جو ہیں وہ بنگلہ دیش سیریز کریں گے. ان کی تو ابھی کیونکہ ابھی ٹیسٹ میچز شروع نہیں ہو رہے, تو گیری کا ہمارا ہے جتنا جلدی, وہ ابھی آئی پی ایل میں بزی ہے, لیکن جیسے ہی وہاں سے نکلیں گے تو فوری طور پہ ہمیں جوائن کر لیں گے. 2 سال کا. السلام علیکم سر, رانا ساجد 7 نیوز ٹی وی سے. فٹنس کے حوالے سے جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کچھ پلیئرز کو انجریز ہوئیں اس سیریز کے, اعظم خان, رضوان, پھر عرفان خان نیازی بھی. کچھ لوگوں نے سوالات یہ سامنے آئے کہ کاکول میں جو ٹریننگ ہوئی اس حوالے سے بھی کرکٹنگ میں اور جو کاکول کی ٹریننگ میں اس میں ڈفرینس ہوتا ہے, تو اس حوالے سے بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی ہمیں جو ہے مزید بہتری اپنی فٹنس کے پہلے تو استغفر ربی و توب الیہ, یار میری بات سنو. کسی کی باڈی کو فٹ کرانے کے لیے میں تو حیران ہوں لوگوں کی تھیوریاں کیا کیا بنتی ہیں. اب میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں نے یہ بالکل پڑھا ہے میں نے کہ جی وہ تو فٹنس کا ایشو آ گیا, بیکاز آپ یقین کریں ان کی فٹنس پہ کبھی توجہ دی نہیں گئی. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا پرانے کسی چیز کو, بٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان کو, آپ باقی پلیئرز بھی تو دیکھیں دنیا کے, ان کی فٹنس بھی تو دیکھیں. ہماری فٹنس اس سے بہت نیچے ہے, اور یہ تو ابھی کچھ نہیں, ہمیں اس سے بہت آگے کا کام. مجھے انٹرنیشنلی فٹنس کے لیے لوگ لانے پڑیں گے, میں وہ بھی لاؤں گا. جہاں جہاں مجھے ہیلپ چاہیے ہوگی میں لوں گا, لیکن فٹنس کی ٹریننگ سے کبھی اس طرح انجریز نہیں ہوتی. سر میں ان کے جواب کرتا ہوں. کاکول کی جو ٹریننگ تھی نتھنگ ٹو ڈو وتھ کرکٹ, اوکے, وہ فزیکل فٹنس کی ٹریننگ تھی. جو لڑکوں کو انجری ہوئی ہے وہ ڈیورنگ دا گیم ہوئی ہے, وہ پلینگ کرکٹ کھیلتے ہوئے ہوئی ہے. اگر وہ لڑکے انجرڈ ہوتے تو ہم ان کو پہلے میچ میں نہیں کھلاتے. اعظم خان بیفور دا یہ سیریز انجرڈ ہو گئے تھے. نہیں, وہ نیٹ میں انجرڈ ہوئے ہیں, بیفور دا سیریز نہیں ہوئے, پریکٹس میں ہوئے. نقوی صاحب آپ نے یہ کرسٹن اور گلیسپی کی ابھی بات کی, آپ یہ اگر ایکسپلین کریں کہ وہ صرف انٹرنیشنل سیریز کے ساتھ جوائن کر, یا پھر وہ دونوں اکراس 2 سال یہ ہر وقت پاکستان میں ہوں گے اور پاکستان کی طرح کے ساتھ ٹریڈیشنلی رہیں گے انسٹیڈ آف جسٹ سیریز بائی سیریز آنا؟ دونوں ساتھ ہوں گے, مطلب وہ ساتھ ہوں گے ہمارے, کہیں ان کی لیوز ہیں, آف ٹائم رکھے ہوئے کانٹریکٹ میں وہ ہوں گے, ادروائز ہمارے پاس ہی.
اور یہ جو گلیسپی جو ریڈ بال ہے یہ صرف ٹیسٹ کرکٹ ہے یا پھر ڈومیسٹک ریڈ بال کرکٹ میں بھی یوز کریں گے اسٹرکچرز میں بھی یوز کریں گے, ڈیولپمنٹ میں بھی یوز کریں گے. ابھی میں ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے جو ہماری اکیڈمیز ہیں اس کے اوپر بھی ریویمپ کرنے کا پلان کر رہا ہوں. کچھ اپنے پلیئرس کو یوٹیلائز کریں گے, وہاں پہ بھی ان لوگوں کو یوٹیلائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم جی, رفیق خان, وائس آف سپورٹ ڈیجیٹل میڈیا. نقوی صاحب, بات یہ ہے کہ جب بھی چینجنگ آتی ہے, تبدیلی آتی ہے, ہر شخص اپنے حساب سے ٹیم بناتا ہے, کوچ لاتا ہے, لیکن بدنصیبی ہے پاکستان کی کہ اس کو ٹارگٹ جو دیا جاتا ہے وہ پورا نہیں کر پاتا. ایک ماہ کے بعد حکومت چینج ہوتی ہے تو یہاں سے یہ بھی چینج ہو جاتا ہے. تو آپ کی جو پلاننگ ہے اس پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو یہ بتا دیجئے گا, کیونکہ آپ بہت پاورفل شخص ہیں, تنقیدی لوگ بھی یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے آپ کے پاس, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہوا ہے آپ کنٹینیو کریں گے؟ ایک یہ. دوسرا یہ بتائیے گا, ہم کیوں غیر ملکی کوچوں کی طرف بھاگتے ہیں؟ میرا جو کھلاڑی ہے نا, آپ یقین کیجئے اس کو انگلش نہیں آتی ہے. آپ اپنے جو پاکستان کے کوچز ہیں اس پہ انحصار کیوں نہیں کرتے؟ اظہر, آپ سے میرا کویشچن ہے. اظہر, میرے T20 میں میچز میں ہم 200 سے نہیں ٹاپ رہے. انڈیا کی IPL ہو رہی ہے, وہاں پہ 287 اسکور بن رہا ہے, تو ہم نے ورلڈ کپ میں کیسے کھیلیں گے؟ یہ مجھے بتائیے. سلمان صاحب, آپ سے میرا کویشچن ہے, یہ مجھے بتائیے کہ میری جو یہ سیریز ہوئی ہے اس میں کتنا فائدہ ہوا ہے, کتنا لاس ہوا ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ کا بجٹ کتنا ہے؟ اب پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا کہ PCB کی اسٹیبلٹی, حکومت کی اسٹیبلٹی, 2 سوال تھے آپ کے. باقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے, لیکن الحمدللہ حکومت بھی اسٹیبل ہے اور PCB بھی فی الحال تو اسٹیبل ہے. چینجز دنیا کا حصہ ہیں, جو بادشاہی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی, باقی سارے ہم انسان تبدیل ہوتے رہتے ہیں. باقی رہی بات, میں نے تو نہ کوئی اپنی خواہش پہ ٹیم کا کچھ ایڈ کیا ہے. میں نے اپنی پاور جتنی تھی سلیکشن کی وہ سلیکشن کمیٹی کو دے دی ہیں. میں نے اب مجھ سے کسی نے بھی سوال کرنا ہے کہ وائس کیپٹن ابھی تک نہیں بنا, کب بنے گا؟ میں نے وہ پاور بھی سلیکشن کمیٹی کو دے دی ہے. تو میں اپنے سے بہت ساری چیزیں اتارنا اس لیے چاہتا ہوں, پروفیشنلز کے ہاتھ میں جانی چاہیے. جہاں تک نہیں فورن کوچز کی اور پاکستانی کوچز کی بات, ہم نے اس لیے ایک کمبینیشن بنایا ہے. ہم نے اب ہمارے اندر بھی بہت ملک میں ٹیلنٹ موجود ہے, لیکن بہت ساری چیزیں جس میں میڈیکل سائنسز ہیں اس میں ہم کیا آگے ہیں؟ بالکل نہیں آگے. اب فٹنس کا ایشو ہے, کیوں ایشو ہے؟ کیونکہ ہم پیچھے ہیں. تو جہاں پہ ملک کی اکانومی اس ٹائم پیچھے, ماننا پڑے گا ملک کی اکانومی کے, ہم اس ٹائم جدوجہد کرنی پڑے گی اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے. تو اپنی غلطیاں آئیڈینٹیفائی کر کے تو اس کو ٹریک پہ ڈالنا ہی مقصد ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کو آنکھیں بند کر لیں کہ نہیں بس ہم کر لیں گے, تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھ, بیسٹ آف دا بیسٹ کیوں لائیں؟ کیونکہ ٹیم کے لیے بہتر ہو جائے, ان 11-15 کھلاڑیوں کے لیے بہتر ہو جائے. آپ کی پورے پاکستان کی کرکٹ کی لوگوں کی ایک اٹیچمنٹ ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ان سارے لوگوں کا کمبینیشن بنایا ہے. خالی جہاں تک رہا لینگویج والا ایشو جو آپ نے مینشن کیا, لینگویج والا ایشو اظہر موجود ہیں, اور اچھی بات ہے اگر کسی کو انگلش نہیں آتی تو انگلش سیکھے گا. دوسری آپ نے کرکٹ کی بات کی, میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا, آپ کو سٹیٹس کی بات بتا دیتا ہوں. اس وقت جو ہم ایوریج سکور کر رہے ہیں وہ 157 ہے بیٹنگ فرسٹ میں, اور جب سیکنڈ ٹائم میں 155 ہے. اوکے, جو ٹاپ ٹیم ہے اس وقت دنیا کی انڈیا, ٹھیک ہے, اور آسٹریلیا, ان کا ہے ایوریج سکور 189 186. تو یہ وہ کر رہے ہیں. اس سیریز میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا, گو کہ یہ سیریز جو ہے نا ہمیں بہت اچھے مارجن کے ساتھ جیتنی چاہیے تھی. ہم کافی ساری میں نے بات سنی کہ ہماری جو ٹیم ہے, لیکن دیکھیں ہم کسی کو ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے. نیوزی لینڈ کی یہ اپ کمنگ سٹارز ہیں, تو انہوں نے کرکٹ اچھی کھیلی, ان کے پاس جو ٹیلنٹ تھا اس پہ وہ ڈسپلن کرکٹ کھیلیں. ہماری چیزوں میں نا ڈسپلن کی کمی آتی ہے. ابھی آپ دیکھیں رننگ بٹوین دا وکٹ, جیسے سر نے بات کی کہ فٹنس پہ, ان کو دیکھیں کل 20 رن انہوں نے سیو کیے. اس کے بعد رننگ بٹوین دا وکٹ لاسٹ 2 میچز میں انہوں نے 15 سنگل بھاگے, ڈبل بھاگے, ہم نے صرف 6 اور 5 بھاگے.
ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارا مسئلہ ہے, فٹنس کی اکثر بات ہو جاتی ہے. جب ہم ان پلیئروں کو انشاءاللہ موونگ فارورڈ پش کریں گے کہ ان کا فٹنس لیول اس لیول پہ آ جائے جہاں اس وقت آسٹریلیا کھڑا ہے, انڈیا کھڑا ہے اور باقی تمام ٹیمیں کھڑی ہیں. اور یہی تھا کہ اس سیریز میں ہم نے ان کو ایک ٹارگٹ دیا تھا کہ جو پاکستان, جب یہ لاسٹ 2 سال کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان جس وقت میچز جیتا ہے تو پاکستان نے ایوریج سکور کیا 173. اس میں پاکستان جو 6 میچز جیتا ہے, 5 میچز ہارا بھی ہے اتنا سکور کرنے کے بعد, تو یہ تھا کہ یہ منیمم بیئر ٹارگٹ ہے اس سیریز کا. اس سے اوپر ہو جائے, اس آل ڈپینڈ آن دا کنڈیشن, سچویشن اینڈ میچ سناریو. کبھی اس سے کم بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم آگے جاتے ہوئے ہمارا یہ ہے. تو موونگ فارورڈ جو آپ نے بات کی, ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ ہماری ایوریج جو سکور ہے وہ ہر اننگز میں وہ 190 کے اوپر جانا چاہیے. کیونکہ ہمیں اگر ہم 200 بھی کریں گے تو کیونکہ ہماری فٹنس اور ڈسپلن اس طرح کا نہیں ہے. 6 رنز ایکسٹرا ہر میچ میں ہوتے ہیں, وائٹ بال, نو بالز, ان کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے. کیسے ہم اپنا فیلڈنگ کو بہتر کر سکتے ہیں, 5 رن وہاں سے سیو کریں, 16-17 رنز ہم بیٹنگ میں ایڈ کریں. تو یہ چیزیں جس وقت ہم ایڈ کریں گے تو تب ہی ہم جا کے دنیا سے کمپیٹ کریں گے. اس میں کیا ہے کہ جو آپ کو ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. جس طرح ہم کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے تھے, کل کے میچ میں آپ بتاؤں ہمیں 200 رنز کرنے چاہیے تھے, وی ور بلو پار, وی ہیو 178, لیکن وہاں پہ 7 to 15 اوورز ہم سلو ہو جاتے ہیں. وہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ آؤٹ ہونے کا ڈر ہے, فیئر ہے, اس کو نکالنا ہے. کیونکہ لڑکوں کو کانفیڈنس دیں گے کہ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بات ہوتی ہے پی ایس ایل میں یہ ڈفرینٹ کھیلتا ہے, یہاں ڈفرینٹ کھیلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پلان کا حصہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں. کیونکہ جب ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے, جو ابھی اس سیریز میں ہم نے غلطیاں کی, لرننگ ہماری یہ ہے کہ ہم ابھی آئرلینڈ کی ٹور ہے, انگلینڈ کا ٹور ہے, وہاں پہ وہ غلطیاں نہ کریں اور ورلڈ کپ میں یہ سیم مسٹیکس نہ کریں. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے ایز اے کوچ. انشاءاللہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس ٹیم کو اوپر لے کے جائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرکٹنگ کا جو فائدہ ہوا وہ تو اظہر بھائی نے آپ کو بتا ہی دیا اس سیریز کا. مینجمنٹ وائز ہم نے دیکھا کہ جو میڈیا رائٹس تھے اس سیریز کے وہ پروبیبلی ہائیسٹ ایور فار اینی نیوزی لینڈ سیریز بکے. انفیکٹ انگلینڈ سیریز سے بھی زیادہ مہنگے بکے. اور ڈیٹا جو ویورشپ کا ہے وہ ابھی کلیکٹ ہو رہا ہے, لیکن جو آپ نے خود دیکھا ہوگا امپیریکل ایویڈنس آپ کے سامنے تھی, اسٹیڈیمس کے اندر سولڈ آؤٹ کراؤڈس تھے, پنڈی میں بھی اور لاہور میں بھی. میرے خیال ہے کوئی ایسا میچ نہیں تھا جو 99.7% سے کم پہ سولڈ آؤٹ ہوا. سو اچھی پازیٹیو چیزیں ہیں. اور جیسے چیئرمین نے کہا ہے, یہ اگین جو فائنینشیل ریونیو آ رہا ہے یہ سارا واپس کرکٹ میں ہی لگ رہا ہے. سو اٹ از اے گڈ ڈیولپمنٹ, گڈ سائنس. اور انشاءاللہ آگے بھی ہمارے جو رائٹ سائیکل آ رہا ہے اس میں ہم نے 2-2.5 سال کی پیریڈ جو ہے اس میں سیل کرنی ہے رائٹس کو. تو پازیٹیو ٹرینڈز ایوری ویئر. ادھر سے السلام علیکم سر, عمران سہیل, میٹرو ٹائم اسپورٹس ہے. سر آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بہت کم وقت میں آپ نے وہ ٹیکنیکل باتیں سیکھ لی ہیں جو لوگ 3-3, 4-4 سال میں نہیں سیکھتے, اور آپ بہت اچھی اور کور ٹیم بنا رہے ہیں. کوچز کے حوالے سے سن کے بہت خوشی ہوئی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز اسٹیبل رہے, جیسے خان صاحب نے کہا کہ تھوڑی دیر بعد چینج نہ ہو. اور دوسرا سر, میں ایک صحافی ہوں, آپ بھی صحافی رہ چکے ہیں, 13 سال ہو گئے ہیں جرنلزم کرتے ہوئے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم ICC کے ایونٹس کو کور کریں. بہت سارے لوگ کرتے ہیں سر, میری بھی بہت خواہش ہے, لیکن جب ہم ایکریڈیشن کے لیے اپلائی کرتے تو سمی بھائی بہت پرانے, آپ ان کو لے کے آئے ہیں, بہت اچھا ہے, رضا بھائی, شکیل بھائی, لیکن ہمیں ریکمینڈ نہیں کیا جاتا کہ جا کے ہم انٹرنیشنل ایونٹس کو کور کر پائیں. یہ ہمارے لیے کچھ ایسا کر دیں. انشاءاللہ جرنلسٹوں کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گا, آپ کی آپ بے فکر ہو جائیں, اور اچھی چیز کروں گا, جلد کروں گا. اور آپ کو مزہ زیادہ PCB میں رہ کے آ رہا ہے یا وزارت داخلہ؟ میں نے ویسے اس کا جواب کل بھی دیا ہے, پرسوں بھی دیا ہے, اور میں نے اسی لیے دیا کہ تاکہ کرکٹ کی اسٹیبلٹی کا میسج مل جائے جو آپ نے کہا تھا. نقوی صاحب, جس طرح 2 سال کے لیے آپ نے کانٹریکٹ دے دیا ہے, اب آپ اس گیری کرسٹن سے کیا توقع رکھتے ہیں ورلڈ کپ میں, کیونکہ بہت جلد آ گیا میگا ایونٹ, تو پاکستان لاسٹ ٹائم رنر اپ رہا تھا, اس بار آپ کی کیا ہوپس ہیں ایز اے چیئرمین؟ اور اگر خدا نہ خواستہ جس قوم کا جس طرح کا لو ہے کرکٹ سے, اگر ڈیبیکل ہوتا ہے تو کیا جس طرح تنقید ہوتی ہے کوچز پر, گیری کرسٹن کو پھر ہٹانے کی بات تو نہیں ہوگی؟ پہلی بات یہ ہے کہ میری اور پوری قوم کی اور آپ کی سب کی جو خواہش ہے وہی خواہش ہماری گیری سے ہے. دوسری بات, میرا صرف ایک ان لوگوں کے ساتھ معاملہ طے ہوا ہے, وہ یہ کہ ہار جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں.
محنت پوری کرنی ہے. اگر محنت کر کے ہاریں گے میں سارا بوجھ لوں گا, جتنی مرضی کرٹیسزم ہوگی میں لوں گا, لیکن اگر فلیٹ ہاریں گے تو پھر کام خطرناک ہے. میں ایگری کرتا ہوں. ہاں جی جی احتشام 92 نیوز سے ہوں. موسم صاحب, ہمارا جو لانگ لاسٹنگ ایک ایشو ہے مڈل آرڈر بیٹنگ کا. آپ نے سلیکشن کمیٹی کو یہ ٹاسک بھی دیا تھا کہ اچھے لڑکے لے کے آئیں. کیا آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ ہمارا تو اس سیریز میں وہی ایکسپوز ہوئے مڈل آرڈر بیٹسمین, کیونکہ آپ کا ٹاپ آرڈر بھی ٹھیک کھیلتا رہا, بالنگ بھی تو ٹھیک چلی ہے کہ مڈل آرڈر میں آپ پھنسے رہے. اور جو کوچنگ ہے اس ویو پوائنٹ سے میں سوال کروں گا کہ ہمارے جو بالرز ہوتے ہیں وہ فائن لیگ پہ اندر بندہ لے کے چوکا کھا لیتے ہیں فائن لیگ پہ یا چھکا کھا لیتے ہیں. تو کیا یہ ہمارے لڑکوں کی انکیپیسبلٹی ہے یا کوچنگ میں کچھ فالٹ رہ جاتا ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ مڈل آرڈر اوپننگ اس ٹائم ٹیم ایک دفعہ ری ویمپ ہوئی ہے, کچھ لوگ ریٹائرمنٹ سے واپس آئے, بہت ساری چیزیں ڈیسیژنز ہوئے. ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں بولنگ میں بھی ایشو ہوگا. بیسٹ کوچز آئے اس لیے ہیں تاکہ ان ایشوز کو فکس کریں اور بیسٹ ٹیم نکالیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے بھی امید ہے اور ہماری پوری ٹیم کو امید ہے کہ ہم محنت پوری کریں گے, رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. جی السلام علیکم چیئرمین صاحب, ادھر سے چراغ فرام نیو ٹی وی لاہور. میرا سوال یہ ہے کہ بابر کی جب ایز اے وائٹ بال کیپٹن اپائنٹمنٹ ہوئی تھی تو کچھ خبریں چل رہی تھی کہ گیری کرسٹن کا بھی اس کے اندر کوئی رول ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے اندر گیری کرسٹن کا کوئی رول تھا وائٹ بال کیپٹن کے اندر سلیکشن کے اندر, یا پھر یہ سلیکشن کمیٹی کا ہی فیصلہ تھا؟ سلیکشن کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے یہ سارا ڈیسیژن. چیئرمین صاحب, آپ کے ساتھ ٹیم کی پہلی انٹرنیشنل سیریز تھی. اس سے پہلے جب آپ آئے تو پی ایس ایل چل رہا تھا. تو کیا سمجھتے ہیں نیوزی لینڈ کے بڑے کرکٹرز اس میں نہیں آئے لیکن پھر بھی ٹیم بمشکل سیریز برابر کرنے میں کامیاب ہوئی؟ بطور چیئرمین ٹیم کی اس کارکردگی سے مطمئن ہے یا سمجھتے ہیں سیریز جیتنی چاہیے تھی؟ ڈیفینیٹلی خواہش تو سیریز جیتنے کی تھی, اور پھر میں کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی ٹیم نے پک کرنا ہے. اظہر آ گئے, باقی کوچز نے آنا ہے, اور مجھے امید ہے کہ ہم پرفارمنس بہتر کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. السلام علیکم چیئرمین صاحب, محمد امجد K21 نیوز سے. آپ سے پہلے جو چیئرمین اور سابق کرکٹر بھی یہاں پہ پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں اور وہ بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم کرکٹ کے لیے اور پی سی بی کے لیے اپنا بیسٹ دے رہے ہیں. آج آپ نے فرمایا کہ کمیٹی میں جو ٹیم ہے اس میں مینجمنٹ میں بھی پرابلم ہے, ڈسپلن کے بھی پرابلم ہیں, فزیکل بھی پرابلم ہے. اظہر بھائی نے بھی کہا کہ ڈسپلن کے پرابلمز ابھی چل رہے ہیں. اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دوسرا, آگے میگا ایونٹ آ رہا ہے. اپنے آپ کو. آپ تو بھی ہیں تو اپنے آپ کو. اچھا, آگے سر ورلڈ کپ آ رہا ہے. پاکستانی ٹیم ابھی تک تجربات سے گزر رہی ہے, مختلف تجربات کیے جا رہے ہیں کوچز کے حوالے سے بھی, ٹیم کے حوالے سے بھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے آنے والے میگا ایونٹ کے لیے تیار ہو سکے گی اس طریقے سے جس طریقے سے اس کو تیار ہونا چاہیے؟ پوری کوشش کریں گے. ہم تجربات تو اس میں نہیں ہیں, اس میں ڈیسیژنز ہیں. اور پہلے ایک چیف سلیکٹر ہوتا تھا, میجورٹی ڈیسیژن وہ کر دیتا تھا, چیئرمین کے ساتھ کنسلٹ کرتا تھا اور ٹیم اناؤنس کر دیتا تھا. ہم نے وہ پاور 7 لوگوں میں ڈیوائڈ کر دی ہے. 7 کے ساتھ اس ٹائم چیئرمین کی پاور یوز کر رہے ہیں. اب ان کے پاس بھی اتنی پاور ہے جتنی کسی سلیکشن کمیٹی کے ممبر کی کہ اس پلیئر کو کھلانا ہے کہ نہیں کھلانا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ساری کی ساری تھوڑی جب چینجز آتی ہیں, اب ان چینجز کا رزلٹ ہم اچھا دے سکتے ہیں کہ نہیں, یہ ٹیم اچھا دے سکتی ہے کہ نہیں, یہ وقت بتائے گا انشاءاللہ. سر میں آپ کے سوال کا کر لوں کہ ڈسپلن جو ہے نا وہ کرکٹنگ ڈسپلن ہے, وہ دوسرا ڈسپلن نہیں ہے جس کو آپ لے رہے ہیں. تو یہ ذرا دیکھیں کہ کیونکہ اگر آپ دوسری ٹیموں کو دیکھیں نا, وہ ڈسپلن ہے کہ ان کی وائٹ بال نہیں ہوتے, وہ رن سیو کرتے ہیں. میں اس ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں, میں آؤٹ سائڈ ڈسپلن کی بات نہیں کر رہا. السلام علیکم سر, قادر خواجہ سما ٹی وی سے. سر جس طرح ہم نے احسان اللہ کا انجری کا معاملہ دیکھا ہے, اس کو مس ہینڈل کیا گیا, اسی طرح ایک وومن کرکٹر ہے شواز ذوالفقار, وہ بھی انجرڈ ہوئی تھی 5 دسمبر کو, اور ان کو بھی ڈاکٹر جو ہیں وہ ایک کامران بٹ ہیں, وہ اور ان کے والد ان کے پاس چکر لگاتے ہیں. 5 مہینے سے ان کا علاج نہیں کیا جا رہا. ان کو کس کا علاج نہیں ہو رہا؟ شواز ذوالفقار کا. اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا باہر سے سرجری ہوگی, ابھی یہ سرجری ہم ممکن نہیں کر سکتے. نہیں, اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب یہ مجھے پتہ چلا تھا تو ہم نے اسی کمیٹی کو اس کا کیس بھی ریکمینڈ کر دیا تھا, اور وہ جب اپنی ریکمنڈیشن دے رہی ہے تو ساتھ ان کی بھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں ایک پلیئر کے اوپر خود لک آفٹر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی عباس رضا فرام ایکسپریس.
چیئرمین صاحب سے سوال ہے کہ آپ نے بالکل آغاز میں یہ کہا کہ ٹیم متحد ہوئی ہے تو جیتی ہے، کیا اس سے پہلے کچھ مسئلے نظر آ رہے تھے اس طرح کے؟ دیکھیں مسئلے تو ہر ایک گھر میں دو بھائی ہیں تو